اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 205۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ: اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین پر ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کر لے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے پہلے والی آیت میں بھی منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب منافقین کے بارے میں ہی ہے۔ منافقین میں سے ایک شخص اخنس بن شریک کا ذکر ہے کہ وہ بہت ہی برا شخص تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کا اظہار کرتا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کے پاس بیٹھتا تو کہتا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے پراتفاق طریقے سے ملتے تھے۔ اس آیت کی شان نزول یہی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ اس کی قبیلہ ثقیف کے درمیان دشمنی ہو گئی۔ اس نے ان کے چوپائے مار ڈالے، ان کی فصلوں کو آگ لگا دی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے کھیتوں کے پاس سے گزرا تو اس نے ان کی فصلوں کو آگ لگا دی، ان کے چوپاؤں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ منافق لوگ ہیں، اندر سے ان کے دل صاف نہیں ہیں، بظاہر یہ آپ کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں مگر باطنی طور پر ان کا ہر عمل آپ کے خلاف ہے۔ یہ اپنی باتوں سے یوں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ آپ کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جانا، ان سے ہوشیار رہنا۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہے۔ جب یہ لوگ نبی کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ہر حد پار کر جاتے ہیں، معمولی بات پر بغیر کسی وجہ کے اللہ کی زمین پر فساد برپا کر دیتے ہیں، جانوروں اور چوپاؤں کو نقصان پہنچاتے ہیں، سرسبز و شاداب کھیت تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان کے گنہونے کردار سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی اصلیت آشکار ہو رہی ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے، اپنے قول و قرار میں سچے ہوتے تو دوسروں کے ساتھ جنگ و جدل اور فساد کرنے والے نہ ہوتے، تخریب کار نہ ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مومن کو فساد سے بچنا چاہیے، مومن فسادی ہو ہی نہیں سکتا۔ تولّیٰ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ منہ پھیر کر جاتا ہے، اور تولّیٰ کا دوسرا مطلب ہے کہ جب وہ حکومت حاصل کرتا ہے۔ الیکشن سے پہلے یہ نامزد لوگ باتیں کر کر کے لوگوں کو دیوانہ کر دیتے ہیں، اور جب حکومت مل جاتی ہے پھر وہ فساد کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ مطلبی انسان ہے، انہوں نے وہ کام کرنا ہے جس سے ان کو مطلبی فائدہ ہو۔ جب کوئی شخص قومی فائدہ، انسانی فائدہ، عوامی فائدہ چھوڑ کر صرف ذاتی فائدے کے لیے کام کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سب کا نقصان کرتا ہے۔ جب کرسی مل جاتی ہے، اختیارات مل جاتے ہیں تو پہلے کی سب باتیں بھول جاتے ہیں، وعدہ کیے ہوئے بھول جاتے ہیں، اور ان کی ساری کوشش اور بھاگ دوڑ کرپشن کے لیے ہوتی ہے، اور وہ کھیتوں کو بھی اجاڑ دیتے ہیں اور جانوروں کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہر طرف قحط اور بھوک کا راج ہوتا ہے۔ پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، اور عوام کے لیے کوئی منصوبے اور کوئی پلاننگ ان کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے۔
تو گناہوں کی کثرت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے، فتنے، فساد اور قحط کی صورت میں۔ اور یہ اقتدار میں آنے سے پہلے لوگوں کی خیر خواہی کے دعوے کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں کھیت، جانور، اولاد، ہر چیز ڈسٹرائے یعنی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہاں تباہی اور بربادی سے مراد کوئی ایک علاقہ یا ملک نہیں ہے، یہ عمومی بات کی گئی ہے کہ اس پلینٹ یعنی زمین پر بھی بے تحاشا خطرات ہیں، آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ جس طرح سورسز کو ضائع کیا جا رہا ہے، زمین کے نظام کو بگاڑا جا رہا ہے، واٹر سائیکل کو خراب کیا جا رہا ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر سسٹم رکھے ہیں ان میں ڈسٹربنس پیدا کرنا فساد ہی تو ہے، اور اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہاں پہ 2 کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مطلبی اور مفاد پرست انسان جو اپنی ذات کے لیے اور اپنی عیش و عشرت کے لیے صرف باتوں کا سہارا لیتا ہے، خیالی پلاؤ پکاتا ہے، عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ اور نمبر 2، تحقیق کے بجائے تخریب اور فساد کے کام کو ترجیح دیتا ہے۔ یہی لوگ منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اور پچھلی آیت میں منافقین کے خصلتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں پہ نہ جانا۔ یہ حالت منافق کی ہے کہ وہ اپنی حجت میں جھوٹ بولتا ہے، حق سے ہٹ جاتا ہے، سیدھی بات چھوڑ دیتا ہے، بہتان بازی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ ایسے لوگ جو معاشرے میں فساد اور خرابیاں پیدا کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اصل میں ان کی اصلیت کیا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بے انتہا خوفناک عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اور ایسے ظالم اور کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، تو جسے جہنم میں ڈالے، یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نفاق اور شر کی راہوں سے محفوظ رکھے اور ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ قائم کرتے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔